السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور قرآن کو صحابہ اکرام نے جس طرح سمجھا، عمل کیا اور ایمان لایا، اس طرح سمجھنے، عمل کرنے اور ایمان لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے اللہ، تو شیطان سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے نبی سے ہمیں دور کر دے، تیرے نبی کی محبت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے اور قرآن سے، تیری وحدانیت سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو کہ ہم اپنے رب سے کلام کریں، اس اہم کام کہ ہم اپنے رب سے کلام کریں، رب کیا چاہتا ہے، کیوں اس نے ہمیں نازل کیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کو جاننے یہ عظیم کام اے اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہم پر رحم فرما، اس کلام کو ہمیں سکھا دے، اس کلام پہ ہمیں تدبر کرنا سکھا دے، اس کلام پہ ہمیں ایمان لا دے، اس کلام پہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ للہ، اللہ ہی کا، ما فی السماوات، آسمان اور زمین کے درمیان، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں بھی اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ سب کا سب اللہ رب العزت کا ہے، یعنی یہ ساری ملکیت کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے، یہ ساری کائنات کو تخلیق بخشنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور وہ کیسی قدرت والا اور کیسی طاقت والا اور کیسا یہ پوری کائنات کے اوپر اس کی جلوہ افروز ہے، کیسا وہ جلوہ افروز ہے، کیسا اس کا کمانڈ ہے، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ اس سے تمہارا حساب لے گا۔ تو جو کچھ تمہارے دل میں ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ رب العزت اسے جانتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 29 کے اندر، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے خوب جانتا۔ اللہ اکبر، جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، مطلب صرف زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کا وہ مالک ہی نہیں، وہ اس قدرت کے ساتھ مالک ہے۔ تمہارے اندر یا ایک ایک مخلوق، ذرہ بھی مخلوق جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نظروں سے چکی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی پتا جب ہلتا ہے، کوئی درخت جب پتے کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی جانتا ہے۔ اور صرف اسی ہی نہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو بات آتی ہے اور جو تمہاری زبان بیان کرتی ہے، جو تم چھپاتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اس طریقے سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 کے اندر اللہ فرماتا ہے وہ تو چھپی ہوئی اور نہایت پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کتنی بھی آپ دلوں کے اندر چھپا کر کے بات رکھیں، چھپا کر کے گناہ ہم لوگ کریں، اللہ رب العزت ان باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور وہ تو دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات اور وسوسوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ کیا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا؟ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی قدرت کا مالک ہے کہ اس نے زمین و آسمان کے ہر ذرات کو اور چھوٹی سی بڑی مخلوق کو اس نے پیدا کیا، اور ان مخلوق کی ضرورتیں اور ان مخلوق کی کیفیتوں کو وہ جانتا ہے، اور اس قدر بھی کیفیتوں کو جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو خطرات گزرتے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔
اب دلوں کے اندر جو خطرات گزرتے ہیں، جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کا بھی تم سے حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو دلوں کے اندر بات آتی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اسے بخش دے گا اور چاہے گا تو اس کے مطابق عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر۔ دنیا اللہ کی، حکم اللہ کا، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ فیصلہ کرے، وہ جو چاہے جس چیز کا چاہے وہ حساب لے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، کانپ گئے، زار و قطار رونے لگے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور رو دیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ آیت بہت سخت گزری، اور آپ سمجھ لیں کہ کیوں ڈر گئے، کانپ گئے، کہ اللہ رب العزت جو دلوں کے اندر ہمارے بات آتی اور چلے جاتی ہے اس پہ ہمارا کنٹرول تو نہیں ہوتا، اور اللہ اس کا حساب لے گا۔ اور اس حساب کو دینے کے تعلق سے جب انہوں نے سوچا تو ڈر گئے، کانپ گئے۔ یعنی یہ بات ان کے ایمان کی پختگی کی دلیل ہے، صحابہ اکرام کے ایمان کی پختگی کی دلیل ہے کہ انہیں کیسا یقین تھا اللہ رب العزت کے کلام پر کہ اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے اس چیز کا بھی حساب لے گا۔ وہ کانپ گئے اور رونے لگے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو تباہ اور برباد ہو گئے، ہمارا قول و عمل کی تو مواخذہ ہوگا۔ قول یعنی جو کہتے ہیں اس کا تو مواخذہ ہوگا، یعنی اس کی تو پکڑ ہوگی کہ ہم نے جھوٹ کہا، غیبت کی، چغلی کی، اور جو ہم عمل کرتے ہیں تو وہ اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے دلوں کے اندر جو خطرات گزرتے ہیں ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ ایک اور دوسری حدیث جو تفسیر کے ساتھ امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسند احمد نے بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 576 576، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر یہ بات بہت گرا گزری، بہت شاق گزری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانو ہو کر کے عرض کرنے لگے، یعنی دو زانو گھٹنے کے بل بیٹھ کر کے ادب اور احترام سے آپ کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ جیسے حکموں کو دیا گیا، اعمال کا حکم دیا گیا جن کی ہمارے اندر طاقت تھی، یعنی صدقہ کرنا، سب کچھ صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ ہجرت کرنا پڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے ہجرت کر دیا، جہاد کیا، اپنے عزیزوں کو قربان کر دیا، یہ سب ہمارے طاقت میں تھا، ہم نے کیا یا رسول اللہ، ہم نے نماز بھی ادا کی، صدقہ بھی کیا، جہاد بھی کیا، سب کچھ کیا، اور اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہمیں اس کی طاقت نہیں، رو رہے ہیں یا رسول اللہ، اس کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے خیالات پہ ہم کیسے کنٹرول کریں، وہ تو بس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی اس پریشانی کو سنا، اس بات کو سنا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ سورہ نساء آیت نمبر 46، آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح کہو جس طرح تم سے پہلے دونوں کتابوں یعنی تورات اور انجیل یہودی اور نصرانی لوگوں نے کہا تھا، یعنی جب ان کے اوپر احکامات نازل ہوتے تھے یہودی اور نصرانیوں کے اوپر تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ انبیاء علیہ السلام جب آسمانی کتابوں کو سنایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم نے سنا اور انکار کر دیا۔ کیا تم ایسا کہو گے میرے صحابہ؟ بلکہ یہ کہو اے میرے صحابہ، سمعنا واتانا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے تیرے حکم کو سنا اور قبول کر لیا۔ اے میرے صحابہ کیا کہو؟ ہم نے سنا اور قبول کر لیا، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر آنا ہے۔ ایسے صحابہ میرے کہو۔ تو صحابہ اکرام نے کیا کہا؟ جب حضرت صحابہ اکرام نے اس کا فرمان سن لیا تو کہا، بس یہی دہراتے ہوئے وہ کھڑے ہوئے، سمعنا واتانا، سمعنا واتانا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ جب یہ ورد کرنے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری آیت نازل فرمائی، پھر یہ آیت نازل فرمائی اور اسی پہ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت مبارکہ دنیا اور آسمان کے بننے کے 2000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب سے اسے نازل کیا اور سورہ بقرہ کی آخر آیت میں اس کو جگہ عطا فرمائی۔ اس وقت سے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی تعریف بیان کر اور انہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا، اور ان کے ایمان کی گواہی خود خالق کائنات نے دی۔
आमन रसूल, ईमान लाए रसूल, बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही, जो नाजिल किया गया उनके रब के तरफ से उनके ऊपर, वल मुमिनून, और मोमिनीन, ये वो मोमिन है जिनके ईमान की गवाही आसमान वाला रब जुल जलाल खुद देता है, और इनका शुमार अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ करता है। का टेस्ट जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया कि अल्लाह ने एक ऐसी बात नाजिल फरमाई जिस पर कंट्रोल करना इंसान के बस की बाहर की बात है, लेकिन उस बात को भी सुन करके ये सहाबा इकराम कुर्बान जाइए कि ये कहते हैं समय ना वाताना, क्या हमने ऐसा किया है? इन्होंने कहा जो अल्लाह हमारे खालिक ने नाजिल कर दिया हमने उसे सुना और उस पर इताअत की, बस ये अल्लाह हमें माफ कर दे, क्योंकि जो कंट्रोल हमारा नहीं है उस पर हमें माफ फरमा दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ईमान लाए नबी और जो उनके ऊपर नाजिल किया गया और मोमिन भी, कुल्लुन आमन बिल्लाही, वो ईमान लाए अल्लाह पर, व मलाइकती, और मलाइका पर, व कुतुबी, और कुतुब पर, किताबों पर, व रसूली, और रसूलों पर, और वो नबियों पर आपस में तफरका नहीं करते, यानी इख्तलाफ नहीं करते, इनकार नहीं करते। वकालू समयना व अताना, और उन्होंने कहा कि हमने सुना और इताअत की। यह है उनकी खूबी कि सुना और इताअत की। गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, ए परवरदिगार हम तेरी मग़फ़िरत मांगते हैं और तेरी ही तरफ हमें लौट कर आना है। जब सहाबा इकराम ने इस तरह कहा तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा को मनसूख कर दिया और ये आयत नाजिल फरमाई। तो ये आयत मनसूख हो गई, यानी ये अहकाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया था कि तुम जो सोचोगे उसका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पकड़ करेगा, इस आयत को बदल दिया, इस आयत को तब्दील कर दिया, इस आयत के अहकाम को ख़त्म कर दिया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और भी आगे देखते हैं, अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से, और फिर इस अहकाम को बदल करके अल्लाह ने नाजिल फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। इस अहकाम से अल्लाह किसी की ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। तो फिर ये अहकाम आया था, मतलब ये टेस्ट था, ये एग्जाम था कि इतने सख्त अहकाम को सुन करके सहाबा क्या कहते हैं, और उन्होंने क्या कहा, समय नवात। ये है मोमिन की शान। इसे मुसनद अहमद ने रिवायत किया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 412, और इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 125। तो ये आयत, ये से पता चला कि ये मनसूख हो गई, दूसरी आयत से मनसूख हो गई। इसके बाद एक बहुत अहम हदीस जो इमाम बुखारी और मुस्लिम लाए हैं, और ये कुतुब सित्ता यानी पूरी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, अबू दाऊद, निसाई सब ने इस हदीस को रिवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में आने वाले ख्यालात को माफ फरमा दिया है जब तक अमल ना करे या कलाम ना करे। तो इस अहकाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदल दिया, या इस अहकाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खत्म करके और दूसरा अहकाम नाजिल फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की ताकत से ज्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता। यानी दिल के अंदर जो खतरात आते हैं, जो सोच आती है कि मैं अब ऐसा कर लूंगा, ये चोरी कर लूंगा, या हराम चीज की तरफ देखूंगा, या जो भी दिल के अंदर ख्याल अचानक आता है और फिर वो चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पकड़ नहीं करेगा। कब तक? जब तक वो अमल ना करे या जुबान से अदा ना करे। ये उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5269 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 127 127। एक और हदीस सही बुखारी व मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरा बंदा जब किसी बुराई का इर्तिकाब करे तो उसके जिम्मे ना लिखो। यानी यह हदीस कुदसी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों से फरमा रहा है कि जब मेरा बंदा, हदीस को फिर से समाअत करें, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरा बंदा जब किसी बुराई का इरादा करे, यानी दिल में सिर्फ बुराई का इरादा करा है, तो उसे उसके जिम्मे ना लिखो। अगर वो दिल में सिर्फ इरादा करता है कि मैं ये काम करूंगा, चोरी करूंगा, शराब पीऊंगा या फला करूंगा, तो उस वक्त लिखो नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ दिल में इरादा किया, लिखो नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म। और अगर वो इसके मुताबिक अमल करे तो एक बुराई लिखो। अगर वो अमल कर लेता है जो उसने सोचा था, तो जब तक सोचा है जब तक नहीं लिखो, लेकिन जब वो कर गुजरेगा तो एक बुराई लिखना। कितनी बुराई? एक बुराई। कि अल्लाह फरमाता है, और जब वो नेकी का इरादा करे और अभी तक उसे ना करे तो फिर भी एक नेकी लिख दो। सिर्फ नेकी का इरादा किया लेकिन किया नहीं, तो उस इरादे पे उसको एक नेकी लिख दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कितना रहमान है कि बुराई का इरादा किया, फरिश्तों को हुक्म दिया लिखना नहीं, लेकिन नेकी का इरादा किया है कि मैं फला को सदका करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, या हज करूंगा, उम्रा करूंगा, या मस्जिद बनवाऊंगा। जो भी नेकी का उसने काम किया है, मिस्कीन की जरूरत पूरी करूंगा, फौरन उसको लिख दो, एक नेकी लिखो। और फिर
آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اور اگر اس نیکی کو کر گزرے تو اس کے لیے 10 گنا لکھ دو. اگر صرف ارادہ کیا 1 نیکی لکھ دو، اور اگر اس نیکی کو کر گزرے، جیسے نیت کیا تھا کہ مسجد بناؤں گا جب پیسے ہو جائیں گے، اور جب پیسے ہوئے اور کر گزرا تو 10 مسجد کا یہ مطلب ہوا کہ وہ جب کر گزرے تو 10 گنا اس کو لکھ دو. بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 7501 اور مسلم شریف حدیث نمبر 128. اور اس کے پہلے جو مسلم شریف کی ہم نے حدیث لکھی 125 نمبر، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. اور مسند احمد میں اور بھی کئی حدیث کی کتابوں میں ہے، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 576-577 کے اندر اس تعلق سے آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں. یہ آیت منسوخ ہوئی، اور اس کے بعد جو 2 عظیم الشان آیتیں کہ جو عرش کے خزانے سے بغیر فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ وہ عظیم اور مقبول دعا ہے جو اللہ رب العزت نے قبول فرما چکا. جو ہم آیت ابھی پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 285 اور 286، یہ اس کے اندر جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور جو شیطان کے تسلط سے بچنے کے لیے کافی ہے، اور آصف اور جناتوں اور جادو کے اثر سے بھی بچنے کے لیے کافی. اس تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے وقت کی مناسبت سے صرف 4 حدیث آپ سنیں. پہلی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے، معراج کا سفر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم نبی کا عظیم معجزہ، بڑے نبی کا بڑا معجزہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے جسم اطہر کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ اور براق کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھایا، یعنی آسمان کی سیر کرائی. براق کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سواری پہ مجھے بٹھایا گیا اس کی اسپیڈ ایسی تھی، اس کی تیزی ایسی تھی کہ جہاں پر اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا. جبرائیل علیہ السلام، براق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آسمان دنیا پر پہنچے. پہلے آسمان پر فرشتے نے روک لیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ جبرائیل اسلام نے کہا میں جبرائیل. کہا آپ کے ساتھ؟ کہا رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بلایا گیا؟ کہا ہاں. آسمان کا دروازہ کھولا گیا، مرحبا، خوش آمدید کہہ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا گیا، استقبال کیا گیا. اور پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید مرحبا کہا، اے پیارے بیٹے، اور آپ کا استقبال کیا. دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام، اور یہی سب پروسیس ہوا کہ پہلے روک لیا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے اپنا انٹروڈکشن پیش کیا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دروازہ کھولا گیا عیسیٰ علیہ السلام سے. دوسرے آسمان میں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے خوش آمدید اور مرحبا کہا اور پیارے بھائی اور نیک نبی کہہ کر کے استقبال کیا. اور پھر کچھ فرشتوں کے ساتھ دوسرے سے تیسرے آسمان تک آپ کی سیر کرائی گئی اور آپ کو وہاں تک چھوڑا گیا، اور پھر تیسرے آسمان پہ آپ کو پہنچایا گیا. وہاں پر بھی یہی پروسیس ہوا اور یوسف علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان میں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور سب نے آپ کو مرحبا اور خوش آمدید اور پیارے نبی کے لقب سے اور عظیم نبی کے لقب سے نوازا. اور آپ اب آسمان کے 7ویں آسمان پر پہنچے، سدرۃ المنتہا کے پاس گئے. اس تعلق سے ایک حدیث امام مسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو کہ 6 آسمان پر ہے. سدرۃ منتہا پہ پہنچنے والا جو بیری کا پیڑ تھا، اس کے تعلق سے یہاں پہ یہ مسلم شریف کی جو حدیث میں ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ پیڑ 7ویں آسمان پہ تھا، یہاں پہ ہے کہ وہ 6 آسمان پہ تھا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی جڑ جو ہے، شروع جو ہوا ہے یہ 6ویں آسمان سے ہوا ہے، لیکن اس کی شاخیں جو ہے وہ 7ویں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. واللہ عالم. حدیث کے دونوں ہیں الفاظ اور دونوں پہ ہم کو ایمان رکھنا ہے. تو 6 آسمان پر آپ کو لے جایا گیا جہاں پر سدرۃ المنتہا تھا، اور زمین سے اوپر جانے والے چیزیں یہیں پہنچتی ہیں. زمین سے اوپر جانے والی یعنی ہمارے جو اعمال ہیں وہ یہیں تک فرشتے پہنچاتے ہیں. پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کچھ زمین پر آتا ہے اسے بھی یہیں پہنچا دیا جاتا ہے. پھر اس کے حساب سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو احسانات، اللہ کے جو انعامات، اللہ کے جو رزق اور جو بھی فیصلے نازل ہوتے ہیں اس کو بھی یہیں سدرۃ المنتہا کے قریب چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر فرشتے اس کو لے کر کے آتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اعمال بھی وہیں تک جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو اوپر لے لیا جاتا ہے. پھر اس کو
وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور فرمایا سورہ نجم آیت نمبر 16، جبکہ اس بیری پر چھا رہی تھی جو چھا رہا تھا، بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچا اور وہاں کا جو نظارہ تھا، جیسے یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو چھا رہا تھا سدرۃ المنتہا پر، یعنی اس کے اوپر پتنگے جھڑ رہے تھے، سونے کے پتنگے جھڑ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو اصل شکل میں وہاں پر دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اور ان کی خوبصورتی پر کو جب سدھارا یا جھاڑا تو اس میں سے ہیرے اور موتی جھڑ رہے، اور وہ ایسا حسین منظر تھا کہ خوبصورت وہ بیڑی کا پیڑ اور اس پہ بیر، اور پھر اس کے اوپر سونے کے پتنگے جھڑ رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی کا بیان نہیں کر۔ اس کے بعد فرمایا اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائی گئی، اس مقام پر سدرۃ المنتہا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عطا فرمائی گئی۔ پہلی 5 وقت کی نماز عطا فرمائی۔ اللہ، یہ مومنوں کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ، اللہ سے کلام کرنے کا موقع، اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھنے کا، اس کے سامنے اپنی فریاد کو رکھنے کا، اس سے ہم کلام ہونے کا ایک موقع عطا فرما دیا گیا۔ تو یہ 5 وقت کی نماز عطا فرمائی گئی، اور پھر دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائی گئی، یہ بھی وہاں پر عطا فرمائی گئی۔ ہر آیت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے دنیا کے اندر آیا کرتے، لیکن یہ اس عظیم آیت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھایا گیا، اور آپ کو سارے احکامات دنیا کے اندر دیے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے دنیا میں خبر دیا کرتے تھے، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ وہ عظیم عبادت تھی جو اللہ رب العزت نے معراج پر بلا کر کے آپ کو عطا کی، اور پھر اس کے بعد یہ 2 آیتیں اللہ رب العزت نے معراج پہ عطا کی، اور تیسری نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی امت میں اللہ رب العزت نے جو عطا کیا، تیسرا، آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے۔ اللہ، یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کی امت کے وہ گناہ جو شرک اگر نہ کرے تو انہوں نے ہلاک ہونے والے بھی اگر گناہ کیے تو معاف کر دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ شرک نہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شرک جیسی کبھی اور بڑی گناہ سے ہمیں معاف کر لے۔ اے اللہ ہمیں توحید کے علم عطا فرما دے، توحید پہ ہمیں قائم کر لے، اور اس برائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تیسری بات کو پھر سے سنیں، آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے، اور شرک کب نہیں ہوگا؟ جب ہم توحید کا ہمیں علم ہوگا، شرک کا ہمیں علم ہوگا، تو اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 173 173۔ اللہ، دوسری حدیث سورہ فاتحہ کے فضائل میں شروع میں، وہ حدیث کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک زور کی آواز سنی، اوپر سے ایک زور کی آواز سنی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک زور سے آواز آئی اوپر، تو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور فرمایا، تو جبرائیل نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کی نظر کا بھی یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایسی نظر عطا فرمائی تھی کہ یہاں سے آسمان کو ہی نہیں، آسمان کے دروازے کو بھی آپ نے دیکھا، اور اس دروازے کو دیکھ کر کے خبر دی کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں۔ پھر آپ نے دوسری خبر دی، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، وہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نازل نہیں ہوا۔ یہ فرشتہ بھی جو آج سے پہلے نہ وہ دروازہ کھلا تھا اور نہ ہی یہ فرشتہ کبھی روئے زمین پہ نازل ہوا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا اور عرض کیا، مطلب وہ فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، سلام کیا پہلے، اور پھر عرض، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ نور یعنی علم، روشنی، بصیرت، بصارت، 2 ایسے نور عطا کیے، ایسا عظیم الشان علم عطا کیا جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ 3 بات پتہ چلی کہ آج سے پہلے وہ آسمان کبھی نہیں کھلا، آج سے پہلے وہ فرشتہ کبھی نہیں آیا، اور جو صرف خبر دینے آئے وہی تو پہلے نازل ہو چکی، یہ صرف خبر دینے آئے ہیں اس کی فضیلت بتانے کے لیے، ان 2 آیتوں کی اور سورہ فاتحہ کی فضیلت بتانے کے لیے، اور فرمایا کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں، وہ 2 نور کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ جو پہلی سورت ہے سورہ قرآن کی، اور سورہ بقرہ کی آخر آیتیں، یہی آمن الرسول سے، اور پھر فرشتے نے خبر دی، خوشخبری سنائی، آپ ان میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے وہ
آپ کو دیا گیا، یعنی جو کچھ بھی اس میں دعا لکھی ہے وہ دی گئی ہے، وہ قبول ہو چکی ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ نے ہاں کہا، اور ابن عباس کی جو روایت ہے مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 226 اور 225 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے کہا کہ میں نے اسی طرح کیا۔ مطلب جو ہم پڑھیں گے ابھی تو اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی قبول فرما لی۔ اسے امام مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 806۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 806، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 579 اور وہاں پر آپ کو اس کی اور بھی دلائل مل جائیں گے کہ یہ حدیث اور کہاں کا۔ اب میں ایک ترمذی شریف سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنانے سے 2000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 2000 سال، اللہ، 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی اور اس سے 2 آیتیں نازل کر کے ان کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ ان 2 آیتوں کو نازل کی اور اس کو سورہ بقرہ پر اختتام کیا، یعنی سورہ بقرہ اس پر ختم کی۔ اب آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں 3 راتیں ان آیتوں کو پڑھ لیا جائے شیطان اس سے قریب بھی نہیں آتا۔ 3 راتیں اگر ان آیتوں کو پڑھ لی جائے تو شیطان اس کے قریب نہیں جائے۔ ایسے عظیم علم سے امت غافل ہے، اور جادوگروں اور کاہنوں جوتشیوں کے پیچھے چکر لگا رہے، اپنے ایمان کو اور دولت کو اور سکون اور چین کو تباہ اور برباد کر۔ وجہ کیا ہے؟ اس عظیم علم سے غفلت۔ اگر امت کو یہ علم ہو جائے کہ ایسی عظیم نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر رکھی ہے، جس کا عقیدہ بنا لینے سے، جس کو پڑھ لینے سے عقیدت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو شیطان کا تسلط، شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2882۔ اور شیطان کے تسلط سے بچنے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے، حرام کام، شرکیہ کام۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم عطا فرمائے، اس پر ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ترمذی کے علاوہ بھی اس حدیث کو، اس کا آخری حصہ امام احمد نے بھی روایت کیا، مسند احمد جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 274، دارمی حدیث نمبر 3390 3390، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 562 562، اور صحیح ترغیب میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا، صحیح ترغیب حدیث نمبر 1467 1469 3 فضیلت ہم نے دیکھی۔ ایک اور دیکھتے ہیں، چوتھی۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کو بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخر 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ صرف یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو گئی، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 5009۔ یہ عظیم آیت اور عظیم علم، اس کے طرف چلے۔ آیت نمبر 258، آمن الرسول، ایمان رائے رسول، بما انزلہ، جو نازل کیا گیا ان پر، علیہ، ان کے طرف، من ربہ، ان کے رب کے طرف سے، والمؤمنون، اور مومنین۔ یہاں پر خبر دی گئی کہ ایمان پہلے اللہ کے نبی لائے ہیں، جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ان کے رب کے طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ تو یہاں پہ صحابہ اکرام سر فہرست ہے، اور ان کے بعد ان کی اچھی طرح جنہوں نے اطاعت کی، ان سے علم حاصل کیا اور ان کی اطاعت کی، اور اس پر ان کا خاتمہ ہو، اور پھر ان کی اچھے طریقے سے جنہوں نے اطاعت۔ لیکن سر فہرست یہاں پر وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام ہیں، جن کے ایمان کی گارنٹی یہاں پر لی جائے کہ ایمان والے یہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اور انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے۔ اور یہ آیت 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، یعنی ان کے ایمان کی گارنٹی یا ان ایمان کے تعلق سے اللہ رب العزت کی گواہی اس سے پہلے نازل۔ اور ایمان کیا چیز ہے یا کس پہ لایا جاتا ہے؟ ایمان یقین کو کہتے ہیں، وشواس آستھا کو کہتے ہیں، جو مضبوط ہوتی ہے۔ تو کس پر ایمان لاتے ہیں، کس پر آستھا، کس پر یقین؟ کل آمن باللہ، وہ ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کی وحدانیت پر، اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کی عبادت کے اعتبار سے، اس کی خالقیت اور مالکیت کے اعتبار سے، کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بیمار نہیں کر سکتا، کوئی اور اچھا نہیں کر سکتا، کوئی اور عزت اور ذلت کا مالک نہیں، کوئی اور رزق کا مالک، کوئی اور زندگی اور موت کا مالک نہیں۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت اس کا خالق اور مالک۔ کل آمن باللہ، وہ ایمان لائے اللہ رب العزت، والملائکتی، اور ملائکہ پہ انہوں نے ایمان لائے، وہ فرشتے، ملائکہ یعنی فرشتوں پر انہوں نے ایمان لایا۔ فرشتے کون؟
فرشتے وہ نورانی مخلوق جو اللہ رب العزت نے جنہیں بنائی اور جو اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے خلاف پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی یہ فرشتے جو عظیم طاقتوں کے مالک اللہ رب العزت نے انہوں کو بنایا ہے. جبریل امین کے ہی تعلق سے آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، اس کا زمین پر پیر تھا اور آسمان پہ سر ٹکا ہوا تھا، اس کا ایک پر ایسا کہ اس زمین کو پلٹا دینے کے لیے. آج سے 14.5 سال پہلے اتنی سائنٹیفک بات ہو کہ اسپیس اور اتنا بڑے اسپیس میں جبریل امین کا ایسا قد اور ان کا پر ایسا، اور واقعی جب زمین سے آسمان تک قد ہو تو وہ پر، یہ زمین کی حیثیت کیا ہے. واقعی وہ ایک پر ایسی پوری گیلیکسی کو اڑا دینے کے لیے کہا. تو ایسے طاقتور فرشتے کہ جو 2 پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر کے طائف اور مکہ کو پیس دینے کے لیے کافی ہو، ایسے فرشتے جو پھونک دے دیں اور زمین روئی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائے، جو میکائیل علیہ السلام پھونکے. تو ایسے زبردست فرشتے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، لیکن یہ اللہ کے تابع فرمان ہے. آپ اور ہماری پریشانی دیکھ کر کے ہمارے اوپر رحم کرنے والے نہیں ہیں. ہماری حفاظت، ہماری نگرانی کے لیے پیدا فرمایا، اور ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام وہ ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ لا کر کے دیتے ہیں، اور وہ ہے وحی الہی، اللہ کی معرفت، اللہ کے احکام و مسائل، اللہ رب العزت کی شریعت کو لا کر. اور انسانیت کے اوپر جو سردار ہیں ان کے اوپر وہ نازل ہوتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام پر. اور فرشتے بہت طاقت والے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے. تو وہ ملائکتی، وہ فرشتوں پر ایمان، وہ رسولی، اور وہ رسولوں پر ایمان رہے، یعنی سارے انبیاء پر ان کا ایمان ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن یہ مومن کی یہ شان ہے کہ یہ سارے انبیاء کو ایک جیسا، سارے انبیاء پر یہ ایمان رکھ، کسی کا بھی انکار نہیں کرتے. جیسے یہودی اور نصرانیوں نے انکار کیا بعض انبیاء کا، لیکن یہ جو مومن ہے، جو مومن کہلانے کے حقدار ہیں، یہ سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. وَكُتُبِ وَرُسُلِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ، اور رسولوں میں آپس میں یہ تفریق نہیں کرتے، یعنی فرق نہیں کرتے. کوئی انبیاء پر یہ فرق نہیں، یعنی کسی کو مان رہے کسی کو نہیں مان رہے، یا کسی کو اوپر یا نیچے نہیں کرتے. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور ان کی شان کیا ہے آپ کی اور میری یہ شان. یہ مومنوں کی شان اللہ رب العزت نے، یہ مومنوں کا کیریکٹر بتایا، یہ مومنوں کی صفت بتائی اللہ سبحانہ وتعالی، کہ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا، اے اللہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت. یہ جو سنتے ہیں اللہ کے کلام میں وہ سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے. اور ایسا حکم سننے کے بعد کہ تمہارے دلوں کے اندر جو خطرات آئیں گے اس کا بھی اللہ حساب لے گا، چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے تو تمہیں عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایسے احکام کو سننے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں سمعنا وأطعنا. یہ ہے مومن کی شان. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے احکام کو سنیں، تیرے نبی کے احکام کو سنیں، اور ہم بھی کہیں سمعنا وأطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. اور پھر وہ کہتے ہیں غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب ہمیں تیری بخشش چاہیے. غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب ہمیں تیری بخشش چاہیے اور ہم تیرے ہی طرف لوٹ کر جائیں گے. ہمیں تیری بخشش چاہیے اور ہم تیرے ہی طرف اے پروردگار لوٹ کر کے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ جب ایسا کہا مومنوں نے تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، لا ہرگز نہیں، یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اللہ رب العزت کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یعنی اس احکام کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، منسوخ کر، کہ اب تمہارے دلوں کے اندر جو بات آئے گی اس کا حساب. اور وہ حدیث بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ہاں. اور دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اسی طرح کیا. بخاری شریف حدیث نمبر 125 اور 126 کہ میں نے اسی طرح کیا کہ اب تمہارے اوپر اتنے ہی بوجھ ڈالے جائیں گے جتنی تمہاری طاقت ہے. مطلب یہ ہوا کہ پچھلے انبیاء کی امتوں پر جو بوجھ ڈالے گئے تھے ان بوجھ کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء رحمت للعالمین کو نازل، اور وہ بوجھ اتارے گئے. اور جو شریعت دی گئی وہ شریعت بہت ہی عمدہ اور ایسی شریعت کہ جس کے اوپر عمل کرنا سب کے لیے آسان ہے، ایسی شریعت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 581 میں آپ اس تعلق سے حدیث دیکھ سکتے ہیں چند، کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل فرمائی وہ ایسی آسان شریعت نازل فرمائی کہ جس کے اوپر عمل کرنا بالکل، آپ دیکھیں پچھلی امتوں کو دیکھیں اور اس امت کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی یہ کتنی آسان شریعت. تو یہ دعا جو بندے نے مانگا اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں، اور دوسرے حدیث کے مطابق کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اسی طرح کی. تو کیا وہ دعا مانگی گئی؟ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. تو جب بندہ بخشش چاہے گا تو اللہ اسے بخشے گا، یعنی
وہ مانگے بخش اور نہیں مانگے گا تو وہ تباہ اور برباد ہوگا۔ دوسری بات، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ بندہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ تو معاف کر دے، تو اللہ اس کو معاف کر۔ پھر فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور کسی کو اس کے برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جاتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل کیا ہے، اور جو بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ اتنی ہی مصیبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے سوسائڈ کر لیا، یہ جھوٹی۔ اللہ رب العزت ہر نفس کے اوپر اتنی ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھے، اس سے زیادہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کسی شخص نے جو کچھ کمایا اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک قانون بیان فرمایا کہ جو بندے نے کمایا ہے وہ اس کو ملے گا، یعنی کسی دوسرے کی گناہ اس کے اوپر نہیں ڈالے جائے، اور نہ ہی دوسرے کی نیکیاں اس کو دے دیجیے، الا یہ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 3 نیکیاں جو ہے صدقہ جاریہ، باقی رہنے والے جو صدقے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، نیک اولاد اور جو بھی اس حدیث میں بتایا گیا۔ ورنہ ہم یہ سوچیں کہ فلاں شخص اپنی نیکیاں ہم کو دے دے گا یا ہمارے اوپر اپنی برائیاں ڈال دے گا، تو نہ وہ برائی ڈال سکتا ہے اور نہ نیکی دے سکتا ہے۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کو ملے گا، جس شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کو، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی کو۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں دن بھر گناہ کروں اور کہہ دوں کہ میں فلاں کو پہنچاتا ہوں اور پہنچ جائے، اگر ایسا ہوتا تو۔ لیکن اللہ رب العزت انصاف کرنے والا کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کا بدلہ اس کے بیٹے کو بھی نہیں اور اس کے باپ کو بھی نہیں، اس کی بیوی کو بھی۔ جو گناہ اس نے کیا وہ اس کو ملے، اور جو نیکی اس نے کی ہے وہ اس کو ملے گا۔ یہ ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت، ہم سے جو بھول چوک ہو گئی ہے، جانے انجانے جو گناہ ہو گئے ہیں، جو حرام، شرک اور جو بدعات، جو تیری نافرمانیاں ہو چکی ہیں، اے اللہ انہیں معاف کر۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا جو امام مسلم نے روایت کیا حدیث نمبر 125 اور 126 سے، کہ اللہ نے فرمایا ہاں، اور اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہوا، یعنی یہ بندہ جو معافی مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی معافی قبول کرتا ہے۔ یہ دعا خدا دعا، یعنی اگر کوئی معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اسے ضرور معاف۔ اللہ اکبر، کتنا رحمان ہے اللہ۔ لیکن بندہ یہ ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلا جا رہا ہے اور ڈٹائی پر اڑا ہوا ہے، اس کی وہ معافی نہیں مانگ رہا۔ اور اگر بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا تو ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، پتا ہے اس کو، یہ پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یا رب بھی کہہ رہا ہے، اسے پتا ہے اس کا کوئی رب ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے اور اس کا رب اس کی پکڑ کرے گا، اسے پتا ہے کہ وہ اس کی سزا دینے پر قادر ہے، اس لیے یہ معافی مانگ رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو، میں نے اسے معاف کر۔ تو یہ دعا قبول شدہ دعا ہے کہ جو اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا، معافی مانگے گا، استغفار کرے گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے گا۔ لیکن اگر کوئی معافی نہ مانگے تو پھر تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ اے خالق ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈال۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم کو ایسی شریعت عطا فرمائی ہے کہ جس شریعت کے اندر کوئی بھی بوجھ نہیں ہے، آسان شریعت عطا۔ اے ہمارے رب جسے وہ بوجھ کی اٹھانے کی طاقت نہ ہو وہ ہم سے نہ ڈال۔ اے اللہ جو بوجھ اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ وغفر لنا، اے اللہ درگزر فرما۔ اے اللہ جو گناہ کیے ہیں اس پہ درگزر فرما، اس کو چھپا لے، لوگوں سے بھی چھپا لے اے اللہ، اور حشر کے میدان میں بھی اس کو واعف عنا درگزر فرما دے۔ وغفر لنا بخش دے، وغفر لنا مغفرت فرما دے، بخش دے اللہ گناہوں کو۔ ورحمنا رحم فرما، یعنی مستقبل میں جو آنے والی پریشانیاں ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور کر دے، اور اے اللہ توفیق عطا فرما دے، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ورحمنا، اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما دے، رحم فرما دے ہم پر، اور جو مصیبتیں آنے والی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ان کو تو معاف فرما دے اور ان مصیبتوں سے ہمیں بچا لے۔ ورحمنا نیکی کی توفیق دے دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی نیکی کی طاقت رکھتا ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت رکھتا ہے الا باللہ، مگر اللہ رب العزت تیرے اذن سے، تیرے حکم۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہماری بگڑیاں بنانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے آقا جہاں سے ایک ذرہ بھی مل جائے۔ اے اللہ تو ہی ہے ہماری فریادوں کو سننے والا، اور تو ہی ہے جو فریادوں کو سنتا ہے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی قبول شدہ دعا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس تو
کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں، اور دوسرے حدیث کے مطابق کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے اسی طرح کیا، یعنی کافر قوم کے اوپر اسے سربلندی دی۔ کس کو؟ مومن کو۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے، ہمیشہ تم سربلند رہو۔ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس تم مومن بن جاؤ۔ اور یہاں پہ بھی فرمایا کہ مومن ہے یہ، اور مومن کی شان یہ ہے سمعنا واطعنا، اور معافی مانگتا ہے اپنے خالق سے، توبہ اور استغفار مضبوط پکڑ کر کے رکھتا ہے، اور توفیق مانگتا ہے اس سے نیکیوں کی اور گناہوں سے بچنے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے مومن کو ہمیشہ سربلند رکھتا، ان کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتا۔ ایک جماعت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ غالب رہے گی، وہ ہے وہ مومن کہ جن کے اوپر کسی اور کا غلبہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری مقام پہ فرمایا کہ میرے بندے پر میرا ہی زور چلتا ہے، کسی اور کا زور نہیں چل سکتا۔ اللہ کی حکم کے بغیر کوئی اور آپ کو لاٹھی نہیں مار سکتا، کوئی اور آپ کو گولی نہیں مار سکتا، کوئی اور آپ سے آدھار کارڈ اور کوئی آپ سے آئی ڈی نہیں پوچھ سکتا، کوئی آپ کو ملک سے نہیں نکال سکتا، کوئی آپ کو تباہ اور برباد اور بے عزت نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے رب اس قدر ناراض ہے کہ ہمیں بے عزت کرنے کے لیے اور ہمیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے اللہ رب العزت کسی فرشتوں کو بھی نہیں پہنچا رہا، اپنے نافرمانوں سے ہمیں بے عزت کروا۔ یہ ہے ہمارا مقام۔ ہم اس قدر گر گئے کہ نہ ہم نے اللہ کے کلام کو جانا، نہ نبی کے فرمان کو جانا، اور جو جانا اس پر بھی کہا کہ ہم نے سنا اور انکار کی۔ یہ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ نے کیا فرمایا اپنے بندے کے لیے کہ کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک، جس کے حکم پر ساری کائنات کی ایک ایک مخلوق جس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ جب اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے سارے فرشتے سب باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ حکم فرماتا ہے تو فرشتے ایسے لرزتے اور کانپتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ وتعالی فرما چکا ہوتا ہے ہوش میں آتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا آپ کے پروردگار نے، ہمارے پروردگار نے؟ جبرائیل السلام کہتے ہیں حق کہا خالق کائنات نے، حق کہا خالق۔ یہ ایسے طاقتور فرشتوں کا، ایسی عظمت والے فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ساری کائنات۔ وہ رب فرما رہا ہے کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم بندے بن ہی نہیں پائے، ہم بندے ہیں ہی نہیں، ہم نے اس کی بندگی کو قبول ہی نہیں کیا، یا کیا بھی ہے تو بہت ناقص، بہت کمزور۔ اگر ہمارے پاس ویسا ایمان ہو جائے جیسے صحابہ اکرام کا تھا، جیسا اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، تو آج بھی وہی رب ہے جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر، وہی رب ہے جس نے 313 کو ساری دنیا کے اوپر غالب کر دیا، وہی رب ہے جس نے چند نوجوانوں کو غار میں پناہ دی اور 300 سال پناہ، اور دنیا کے نظام کو بدل دیا۔ سورج کو حکم دے دیا کہ تم ان کے اوپر روشنی نہیں، دھوپ نہیں ڈالو گے۔ زمین کے دمک اور کیڑے مکوڑے اور جڑوں کو حکم ہو گیا، کسی نے ان کو کچھ نہیں نقصان پہنچا۔ وہ اللہ، وہی اللہ ہے جس نے ہر انبیاء کی اور ان کے ایمان والوں کی حفاظت فرمائی، جس نے جنگ بدر، جنگ احد میں آسمانی لشکر نازل فرمایا، وہی اللہ۔ لیکن ہمارا ایمان ویسا نہیں، ہمارا ایمان بھی ویسے ہی ہوگا، اور اللہ رب العزت صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا، تو اللہ رب العزت آج بھی ہماری مدد کے لیے کافی۔ جب یہ آیت ختم ہوئی، دونوں آیتیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں ایسی ہو، اور میں نے اسی طرح کیا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے اس کے اوپر آمین کہا، اے اللہ قبول فرما۔